السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لرن لا ود ایڈوکیٹ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنی اس ویڈیو میں ہمیشہ عام پبلک کے لیے، جنرل پبلک کے لیے انفارمیٹیو ویڈیوز لے کر آتی ہوں۔ کچھ ایسے ویڈیوز کہ جس کے بارے میں ان کے ہی رائٹس کے بارے میں ان کو علم نہ ہو، اور کچھ ایسی ویڈیوز ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کو علم ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آج بھی میں ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ آئی ہوں جو کہ ہمارے معاشرے میں اب بہت ایک عام یہ فیکٹر ہو گیا ہے، بہت عام ہو گیا ہے، اور اس ایک عام سی بات پہ اتنے متس بن گئے ہیں، اتنی باتیں بن گئی ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سچ کہہ رہا ہے اور کون جھوٹ کہہ رہا ہے، کس کی بات کتنی حد تک درست ہے، کچھ آئیڈیا نہیں ہو پاتا۔ بس جس کا جو مولوی جو کہہ دے وہ کہتے ہیں جی ہمارا مولوی ٹھیک کہتا ہے، جس کا جو دوست جو کہہ دے وہ کہتے ہیں جی میرے دوست نے ٹھیک کہا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور بہت ہی ایک اہم ٹاپک ہے، جس پہ میں آج آپ کو A to Z سارا ایکسپلین کروں گی، اور آپ کے جتنے بھی ذہن میں سوالات ہیں، کوئریز ہیں، متس ہیں، وہ انشاءاللہ آج سارے کلیئر ہو جائیں گے۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ خلا کیا ہے؟ خلا ایک ایسا رائٹ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا ہے۔ ایک طلاق کا رائٹ ہے، وہ آدمی کو دیا ہے کہ وہ جب چاہے اپنی زوجیت سے اپنی بیوی کو فارغ کر سکتا ہے۔ ایک رائٹ عورت کو دیا ہے کہ وہ جب چاہے اپنی مرضی سے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، اسے خلا کہتے ہیں۔ مرد جب طلاق دیتا ہے تو اس کے اگر عورت نے پاؤں بھی پکڑے ہوئے نا کہ مجھے ایک موقع دے دو، اب میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی، آئندہ شکایت کا موقع نہیں دوں گی، پر جس نے ڈیورس دینی ہوتی ہے پھر وہ اس کی منتوں کو، ترلوں کو، سماجتوں کو نہیں دیکھتا، اور وہ کہتا ہے جی تمہیں طلاق ہو گئی، اور 3 بار یہ لفظ دہراتا ہے، اور صرف 3 بار یہ لفظ دہرانے سے ہی وہ اس کی بیوی ہی نہیں رہتی۔ اب آتے ہیں خلا کی طرف۔ اگر عورت 3 بار کہہ دے کہ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، یا میں تمہیں خلا دیتی ہوں، تو ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ عورت نے اگر خلا لینی ہے تو اس نے کمپیٹنٹ کورٹ جانا ہے، عدالت جانا ہے، اور وہاں سے وہ خلا لیتی ہے۔ اب اتنی حد تک تو میرے خیال سے ہر ایک کو آئیڈیا ہے کہ اگر خلا لینی ہو تو عدالت جانا ہے، وہاں جج کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جج نے خلا دے دینی ہے۔ ادھر تک ہر ایک کو پتہ ہے، پر کچھ چیزیں ہیں جو لوگوں نے اس خلا کے بارے میں پھیلائی ہوئی ہیں، جو کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ ہے، لیکن چونکہ اتنی وہ پھیل چکی ہیں تو اگلا سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہی ہوں گی، جبھی تو اتنی باتیں لوگ کر رہے ہیں۔ تو اب پہلے میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گی جو اس خلا کے بارے میں لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں۔ دیکھیے، میرے مولوی صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو عدالت سے لی ہوئی خلا ہوتی ہے نا، یہ خلا ہوتی ہی نہیں، یہ بیوی اس کی منکوحہ ہی رہتی ہے پہلے والے ہسبینڈ کی، اور اگر عدالت اس کو خلا دے بھی دے تو بھی وہ خلا کا درجہ نہیں رکھتی، اور اگر وہ عورت اس ڈگری کی بیس پہ دوسری شادی کرتی ہے تو وہ حرام ریلیشن میں آ جاتی ہے۔ اور یہ میرے مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، یہ میرے مولوی صاحب کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کہتی ہے کہ جی میرے ہسبینڈ نے تو مجھے کہہ دیا ہے کہ تم بے شک خلا لینے چلی جاؤ، جب تم سمن بھیجو گی تو میں آؤں گا ہی نہیں عدالت، جب میں عدالت ہی نہیں آؤں گا تو تم خلا کیسے لوگی۔ ایک کہتی ہے جی وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم خلا لینے بے شک چلی جاؤ، لیکن خلا کی صورت میں تمہیں تمام حق مہر بھی چھوڑنا پڑے گا اور اپنے بچے بھی چھوڑنے پڑیں گے، تب تمہیں خلا ملے گی، ٹھیک ہے۔ ایک کہتا ہے جی، جو کہ میں نے زیادہ تر جو سنا ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے تم خلا لینے چلی جاؤ، جب عدالت مجھے بلائے گی میں جج کو کہہ دوں گا کہ جی نہیں میں اس کو خلا کا اختیار نہیں دیتا ہوں، میں اس کو خلا لینے کی اجازت نہیں دیتا، تو اس صورتحال میں تم خلا ہی نہیں لے پاؤ گی، ٹھیک ہے۔ کوئی کہتا ہے جی خلا تو لے لو گی، لیکن تمہیں اس خلا کے کیس میں اتنا گھسیٹوں گا کہ ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ اور ایڈیشنل سیشن کورٹ اور سپریم کورٹ، کہیں کوئی عدالت نہیں چھوڑوں گا،
اور تمہیں وہ خلا لینا اتنا مہنگا پڑ جائے گا کہ تم توبے کر کے روتی بھی میرے پاس آؤ گی۔ شریعت کے لحاظ سے دیکھیں تو خلا 2 طلاقوں کی حیثیت رکھتی ہے۔ 2 طلاقوں کی اس لیے کیونکہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، کبھی اگر کسی پوائنٹ پہ ریٹرن کرنا پڑ جائے لیکن اگر دوسری شادی نہ کی ہو، بشرطیہ کہ دوسری شادی نہ کی ہو، تو ریٹرن ہو سکتی ہے، واپس جا سکتی ہے صرف، اور اس کے لیے کسی حلالے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے سمپلی آپ نے تجدید نکاح کرنا ہے۔ تجدید نکاح کا مطلب ہے ریفریش کرنا ہے نکاح کو، دوبارہ ایک نکاح پڑھوایا جائے گا ایک نئے حق مہر کے ساتھ، چاہے وہ 50,000 ہو، 5,000 ہو، 10,000 ہو، جتنے بھی ہوں، لیکن نکاح ریفریش ہوتا ہے بس، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر عورت نہ چاہے تو یہ 3 طلاقوں کی ہی حیثیت رکھتی ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر عورت نہیں چاہتی تو اس کو فورس نہیں کیا جا سکتا کسی بھی فورم پہ، ٹھیک ہو گیا؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ جیسے ایک مرد کھڑا ہے اور ایک دم سے کہتا ہے وداؤٹ اینی ریزن کہ میں نے تمہیں ڈیورس دی اور ڈیورس ہو گئی، ایون دو کہ اگر وہ پھر اس کو کہتا بھی ہے کہ آ جاؤ میں تمہیں رکھتا ہوں، تو پھر وہ حرام ہے۔ اہل سنت میں تو دوسرا موقع ہے ہی نہیں۔ مختلف فقہ کی اپنی اپنی باتیں ہوتی ہیں، اگر آپ اس کے اوپر ڈیٹیل سے میری ویڈیو چاہتے ہیں نا تو میں بنا دوں گی کہ کون سے فرقے میں کس طرح کے کیا کیا لاز ہیں ریلیٹڈ ٹو ڈیورس، وہ پھر میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گی۔ یہ ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے، اس کے اوپر جتنا بولیں اتنا کم ہے۔ فی الحال میں اسٹک رہتی ہوں خلا کے ٹاپک تک۔ تو ایسا ہے کہ یہ جتنی بھی میں نے پیچھے باتیں کی ہیں نا کہ میں نہیں آؤں گا تو یہ خلا نہیں ہوگی، یا میں آ گیا تو میں انکار کر دوں گا، میں لکھ کے نہیں دوں گا، میں یہ میں وہ، تو بات یہ ہے کہ وہ آئے، جب ہم خلا کا کیس دائر کرتے ہیں نا تو شوہر آئے شوہر نہ آئے، عدالت اپنی کارروائی پوری کرتی ہے، ایک سمن بھیجتی ہے، اخبار اشتہار کرتی ہے، نوٹسز کرتی بھیجتی ہے اس بندے کے ایڈریس پہ، ایون تو اگر وہ نہیں آتا تو بس اگلی ہی ڈیٹ پہ، یعنی پہلی ڈیٹ پہ یہ سب کچھ ہو گیا، اگلی ہی ڈیٹ پہ یک طرفہ کیس ہو جاتا ہے۔ یک طرفہ مطلب اب وہ آئے یا نہ آئے کارروائی چلتی رہے گی، اور جیسے یک طرفہ ہوتا ہے اس کی نیکسٹ ڈیٹ پہ لڑکی کو بلوا لیا جاتا ہے، کورٹ اس سے پوچھتی ہے عدالت کہ ہاں جی بی بی آپ رہنا چاہتی ہیں؟ بی بی کہتی ہے کہ نہیں جی میں تو اس کے ساتھ رہنے سے موت کو ترجیح دیتی ہوں، میں اس کے ساتھ اور نہیں رہ سکتی۔ بس اس کے یہی الفاظ کافی ہیں اس کے خلا کے لیے، اس کے لیے کوئی بڑی ریزن دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ اس میں یہ فالٹ ہے، یہ فالٹ ہے، وہ فالٹ ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹ عورت یہی کہہ دے کہ میرا خرچہ نہیں ادا کرتا، میرے حقوق نہیں پورے کرتا اور میں اس سے خلا چاہتی ہوں، دیٹس اٹ۔ اس کے لیے آپ کو کوئی لیگل ڈاکومنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خلا تو میں لے لوں گی پر میں ثابت کیسے کروں گی؟ اس میں کچھ ثابت کرنے کا نہیں ہے، سمپلی اپنی جو 1-2 باتیں ہیں وہ کر کے، اور وہ باتیں بھی کوئی نہیں پوچھتا، جسٹ آپ نے کہنا ہے کہ جی میرے حقوق نہیں ادا کرتا اور میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو دیٹس اٹ۔ اور یہ خلا آپ کی ہو جاتی ہے ود ان 1 month، مطلب 3 سے 4 ڈیٹوں میں آپ کی خلا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک لینتھی پروسیس بھی نہیں ہے، یہ ایک سمری پروسیس ہے۔ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ یہ خلا کے بارے میں کتنی حدیثیں اور کتنی آیتوں کو مجموعہ بنا کے پھر اس آرڈر کو پاس کیا گیا، اس لا کو پاس کیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بالکل غیر قانونی نہیں ہے، یہ بالکل غیر اسلامی نہیں ہے، اس میں کوئی شوہر کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جج آپ سے پوچھے گا، جج قاضی وقت ہے، اس وقت قاضی وقت ہمارے ججز ہیں، قاضی وقت کے سامنے پیش ہونا ہے اور آپ نے جسٹ کہنا ہے کہ میں نے نہیں رہنا اور آپ کا کیس ختم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جج فیصلہ کر دے گا کہ ٹھیک ہے اس کی خلا ہو گئی تو خلا ہو گئی، قانونی طور پہ بھی شرعی طور پہ بھی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں شوہر آئے شوہر نہ آئے، شوہر وہاں کھڑا ہو کے بلبلاتا رہے، شوہر کہے کہ میں اس کی ہر شرط مانتا ہوں، شوہر کہے کہ اس نے مجھ پہ جتنے الزامات لگائے ہیں بے بنیاد ہیں، شوہر جو مرضی کہہ لے، لیکن اگر عورت رائٹ پہ ہے تو اور وہ کہہ دے کہ مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے، یہ میرے حقوق نہیں ادا کرتا، تو بس خلا ہو جائے گی۔ ان خلا کی صورت میں یہ میں صرف پنجاب والوں کو کہہ رہی ہوں، یہ والا جو ابھی میں لا بتا رہی ہوں نا یہ پنجاب کی باؤنڈریز تک ہے۔ تو پنجاب میں کیا لا ہے
کہ خلا کی صورت میں لڑکی کو جو چیز ادا ہو چکی ہے، جیسے فار ایگزامپل خلا جب وہ لے گی تو اس کا 25% وہ واپس کرے گی، یا اگر مکان لے چکی ہے تو اس مکان کا 25% پیسے یا 25% حصہ واپس کرے گی۔ لیکن اگر اس نے حق مہر لیا ہی نہیں، غیر موجل ہے، تو خلا کی صورت میں وہ آدھا ملے گا۔ 10 مرلے مکان ہے تو 5 مرلے مکان ملے گا، 10 تولے سونا لکھا ہوا ہے تو 5 تولے سونا ملے گا، اس طرح سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کو حق مہر تب نہیں ملے گا، اس کو حق مہر تب بھی ملے گا خلا کی صورت میں بھی۔ اور جہاں تک رہی بات بچے کی کہ بچہ تم نہیں رکھ سکتی پھر خلا کی صورت میں ہمیں دینا پڑے گا، تو نو، چھوٹے بچے تو کوئی سوچے بھی نہ کہ یہ ہم لے لیں گے۔ سپریم کورٹ کی بالکل کلیئر ججمنٹ آئی ہے جس میں کلیئرلی مینشن ہے کہ بچے ماں کے پاس ہی ہوں گے، بچے ماں سے کوئی نہیں لے سکتا، ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات بھی بھول جائیں کہ ان شرائط پہ خلا دیں گے کہ بچے دینے پڑیں گے، نو، کوئی شرائط نہیں ہے، خلا آپ لیں گی، بچے بھی آپ کے ہوں گے۔ اور بچوں کا، لڑکے کا 18 سال کی عمر تک باپ خرچہ ادا کرتا رہے گا، جب تک وہ 18 سال کا نہیں ہو جاتا، چاہے عورت دوسری شادی بھی کر لے، دوسرے شوہر کے ساتھ ہی کیوں نہ رہے، بچے کا خرچہ اس کا والد ادا کرتا رہے گا ہر ماہ، ٹھیک ہے؟ اور لڑکا جب تک 18 سال کا نہ ہو جائے اور لڑکی جب تک شادی نہ ہو جائے، تو اس کی ڈیوٹی وہ والد پوری کرتا رہے گا، چاہے عورت دوسری شادی بھی کیوں نہ کر لے۔ خلا، یہ معاملات جو ہوتے ہیں بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، ان میں کسی کی بھی باتوں پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، اس میں صرف اور صرف قرآن، سنت، حدیث، ان چیزوں پہ اگر آپ سٹک ہو کے رہیں گے نا تو بہت بہتر ہو جائے گا، کیونکہ اس میں ایک بھی غلط فیصلہ کرنے والا، مشورہ دینے والا، مطلب اس میں جو آئے گا اور وہاں مجلس میں موجود جتنے بھی لوگ ہوں گے، تو اگر کوئی غلط بات یا غلط فیصلہ کر رہے ہیں نا سارے مل کے، ان سب کو اس کی بالکل برابر سزا ملے گی۔ تو اس لیے ان معاملات کو ایزی نہ لیں، چھوٹے چھوٹے فائدوں کو نہ دیکھیں، اور اس کو بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلے کیا کریں۔ خلا لینے کے لیے کوئی گواہوں کی، کوئی ثبوتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک لڑکی ہی کافی ہے جس نے کہنا ہے کہ مجھے خلا چاہیے، دیٹس اٹ۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ بن گیا ہے خلا کا، بہت زیادہ خلا ہو رہی ہے، تو ٹھیک ہے، صبر کم ہو گیا ہے، لوگوں میں صبر بہت کم ہو گیا ہے، اور بھی بہت سی وجوہات اب آ گئی ہیں، اب وہ لائف نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی، اور وہ مرد بھی نہیں ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ پراپرلی ویسے چینج ہو گئے، لیکن بہت چینجنگ آ گئی ہے معاشرے میں، اب سب کچھ ویسا نہیں ہے جیسے پہلے پرانے دور میں سچے لوگ، ٹھیک لوگ، احساس کرنے والے لوگ زیادہ تھے۔ اچھا، سیم از اے سچویشن ود وومن، میں عورتوں کے بارے میں بھی نہیں کہتی ہوں، بہت ساری عورتیں بہت ظلم کر جاتی ہیں، اپنا ہرا بھرا بسا بسایا گھر ویسے اجاڑ دیتی ہیں فضول باتوں کی بیس پہ۔ میں پھر بھی کہوں گی یہ خلا صرف وہ لیں جن کا جینون ریزن ہو، واقعی کہ وہ بات نہ ہو کہ اب تو بھائی مجھے مار ڈالو تبھی میں نکلوں گی، مرنے کے بعد نکلوں گی، ٹھیک ہے۔ خلا جو ہے، طلاق جو ہے، طلاق کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھے سب سے ناپسندیدہ لفظ جو ہے وہ طلاق ہے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں ناپسندیدہ کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے لیکن اگر مجبوری ہو اور ضرورت ہو تو طلاق دے دی جائے، طلاق لے لی جائے، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کے کوئی جینون مجبوری ہے تو آپ طلاق لے سکتے ہیں۔ اب وہ مجبوری کیا ہے؟ اب ایک بندہ، ایک لڑکی، ایک عورت، ایک آدمی آپس میں رہ تو رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات تو کر رہے ہیں لیکن دل میں ایک دوسرے کو برا جان رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ تو رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کو یہی سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ کیا بوجھ ہے، وہ کہتا ہے یہ کیا مصیبت ہے، وہ کہہ رہے یہ کب مرے گا، وہ کہتا ہے یہ کب مرے گی۔ اگر تو یہ سچویشن ہے تو ان میں پیار محبت ہے نہیں، ان میں ایک نفرت پائی جا رہی ہے اور ایک دوسرے کو زج کر رہے ہیں اور ایک ساتھ بھی رہ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی فیملیز کو ذلیل کر رہے ہیں، تو اس کے جو اثرات ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ان میں غلط لائن پہ نکلنے کی جو ہے نا پروبیبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے۔ جب ایک بندے سے نفرت ہوتی ہے تو اس کو تو دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا،
غلط لائن پہ لگ سکتی ہیں اور کوئی راستہ نہ ملے, کوئی فیملی سپورٹ نہ کرے, تو یہ جو عورتیں بھاگ جاتی ہیں گھروں سے, یہ ایسا تو نہیں بھاگتی, ان کو جب کوئی راہ نہیں ملتی تو پھر غلط راہ پکڑنی پڑتی ہے. بندے کو عورت کو پکڑ کے دن رات پیٹ رہا ہے اور وہ جاتی ہے ماں باپ کو کہتے تمہارا تو جنازہ ہی بھائی ہمارے گھر سے نکلے گا, ہمارے فیملیز کو سپورٹ کرنا چاہیے فیملی کو, لیکن وہ دیکھے کہ واقعی کیا ہماری بیٹی رائٹ پہ ہے. اگر تو بیٹی رائٹ پہ ہے تو پھر اس کا 100% ساتھ دیں. اگر لگے کہ یہ ویسی بچگانہ حرکتیں کر رہی ہے تو بٹھائے اور اس کو بہت سمجھائے, ان کو بتائے ریئلٹیز آف لائف, ان کو سمجھائے, ٹھیک ہے. اسی طرح میں بھی جب میرے پاس کوئی کیس آتا ہے تو پہلے میں دیکھتی ہوں کہ کیس کیا ہے. اگر تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کیس بننا نہیں چاہیے تو میں ان کو فل گائیڈ کرتی ہوں, میں ان کو ان کی ریکنسیلیشن کی بڑی کوشش کرتی ہوں کہ وہ آباد ہو جائیں. تو بہرحال برا لفظ ہے, نہیں ہونی چاہیے. بہت افیکٹ ہوتی ہے فیملیز, بہت افیکٹ ہوتی ہے لائف, بہت افیکٹ ہوتے ہیں بچے. لیکن جہاں ضروری ہو, بہت ضروری ہو اور بڑی مجبوری ہو اور لگے کہ میں گناہ کی طرف چلی جاؤں گی یا چلا جاؤں گا, اگر یہ نہ کیا پھر آپ کر سکتے ہیں, آپ دے سکتے ہیں. کیونکہ آپ کا مین موٹیو ہونا چاہیے کہ ہم دین اسلام کی راہ پہ چلیں, رائٹ پاتھ پہ چلیں, کیونکہ الٹیمیٹلی ہم نے وہیں جانا ہے اور ہمارے ایک ایک عمل کا حساب ہونا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں پر جو بھی سٹیپ لیں, ہمارا دین بڑا مکمل دین ہے. اس دین نے ہمیں ہر مسئلے کا حل بتایا ہے اور ہر مشکل کی راہ دکھائی ہے اور ہر ایک خواہش کا ایک جینون راہ بتائی ہے, ایک جینون طریقہ بتایا ہے کہ جس کو ہم ایک سیدھے راہ پہ چل کے بھی حاصل کر سکتے ہیں. ہوپ فلی کہ آپ کے لیے ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو رہی ہوگی, آپ کے کافی جو آپ کے ذہن میں کنسیپٹس تھے وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے, ادھر ادھر کی باتیں آپ کے مائنڈ سے ہوپ فلی نکل گئی ہوں گی اور آپ کو آپ کے رائٹ کا بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ اس میں یہ پراپر ایک عورت کا ہی رائٹ ہے, اس میں کسی کی کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی, کوئی عمل داخل نہیں ہو سکتا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے چاہنے والے, آپ کے قریبی جتنے بھی دوست احباب رشتہ دار ہیں وہ سب بھی اس انفارمیشن سے مستفید ہوں اور اپنی مشکلات کا سامنا خود کر سکیں اور اپنے رائٹس کا ان کو پتہ ہو. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ, فی امان اللہ.